نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دنیا میں بالخصوص قبر میں عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس بات کو اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، سفر پر جانے لگے تو راستے میں آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک قبر پر پڑی تو آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، میں اس کا راز جانوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ اس کا راز مجھ پر ظاہر فرما ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی مالک و مختار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اندر کیا ہے، ولیوں کو پتہ ہوتا ہے، تو انبیاء کی تو شان بہت عرفہ والا ہے۔ تو دعا مانگی، اے اللہ اس قبر میں مردے کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، مجھ پر ظاہر فرما۔ تو آپ کی دعا فوراً قبول ہوئی اور آپ کے اور مردے کے بیچ میں جتنے پردے تھے میرے کریم رب نے ہٹا دیے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، خواب کی بات نہیں ہو رہی، بیداری کی بات، سر کی آنکھوں سے دیکھا تو آپ نے قبر میں دیکھا کہ قبر میں آگ ہی آگ ہے اور مردہ آگ کے عذاب میں مبتلا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر بڑا ترس آیا۔ آپ سمجھ گئے کہ برے اعمال کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، تو وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب سفر سے واپسی ہوئی کچھ عرصے کے بعد تو آپ کا گزر پھر اسی قبرستان سے ہوا، پھر اسی قبر کے پاس آ کر رک گئے۔ اب دیکھا تو اسی قبر پر اللہ کریم کی انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کی رحمت برستی ہے مگر ہماری آنکھیں گندی ہیں، دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ کے انوار و تجلیات دینی محافل پر برستے ہیں مگر ہماری آنکھیں گندی ہیں، دیکھ نہیں سکتی۔ مگر جن کی آنکھیں پاک ہوں، انبیاء ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اولیاء جن کی آنکھوں کو اللہ گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ اسی قبر پر اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، تو رک گئے، حیرت ہوئی، تعجب ہوا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً عرض کیا، اے میرے اللہ یہ کیا راز ہے؟ کچھ عرصہ پہلے اسی قبرستان سے گزرا، اسی قبر پہ ٹھہرا اور اسی مردے کے حالات مجھ پر تو نے ظاہر کیے، یہ تو عذاب میں مبتلا تھا، اس کی قبر میں تو آگ تھی، اس کی قبر تو جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی، مگر آج کچھ عرصے کے بعد اسی قبرستان سے گزرا تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، نور ہی نور برس رہا ہے۔ اے اللہ اس میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو اللہ کریم کی طرف سے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا۔ وہ جو ماں باپ جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے وہ غور سے سنیں، اور جن کو نہیں دی وہ دعا کرے کہ اللہ ایسی نیک اولاد ان کو عطا فرمائے، اور جن کو دی ہے وہ اولاد کی کیسی تربیت کرنی چاہیے وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم کی طرف سے پیغام آیا، وحی آئی، فرمایا پیارے عیسیٰ اس کے بعد یہ باپ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے گناہ زیادہ تھے، نیک اعمال کم تھے، اسی وجہ سے اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا گیا۔ اسے جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، جس عذاب کو آپ نے ملاحظہ کیا، وہ اس کو گناہوں کی وجہ سے تھا، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے تھا۔ مگر جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کا بیٹا تھا، وہ بچہ پیدا ہوا، اس نے بچپن گزارا۔ آج ماں پہلی مرتبہ اپنے بچی کی انگلی پکڑ کر اسے مدرسے چھوڑ کر آئی اور استاد سے کہا میرے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھائیے۔ تو استاد نے جب اس بچے کو پڑھایا، کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اور اس چھوٹے سے معصوم بچے نے جب اپنی توتلی زبان میں پیاری آواز میں مجھے رحمان کہا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو اس معصوم بچے نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، تو فرمایا پیارے عیسیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ تو قبر میں عذاب میں مبتلا ہو مگر اس کا بیٹا دنیا میں مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہو۔ فرمایا جب اس کے بچے نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، تو میری دریائے رحمت کو جوش آیا اور میں نے اس بچے کے رحمان اور رحیم پکارنے کی وجہ سے اس کے والد کی قبر سے عذاب کو دور کر کے اس کو جنت کا گلزار بنا دیا ہے۔ اس حکایت سے پتہ کیا چلا کہ ماں باپ اگر نیک اولاد چھوڑ کر جائیں، اولاد کی تربیت اچھی کر کے جائیں، اولاد کو نمازی بنا کر جائیں، تلاوت قرآن سکھا کر جائیں، اس کو روزہ رکھنے والا سکھا کر جائیں، اولاد کی اگر اچھی تربیت کر کے جائیں تو یہ اولاد ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی سہارا بنتی ہے۔ کون؟ نیک اولاد سہارا بنتی ہے۔ یہ ماں باپ کو مارتی نہیں، ماں باپ کو گالیاں نہیں دیتی، ماں باپ کو گھر سے نہیں نکالتی، ماں باپ کو اولڈ ہوس میں جمع نہیں کراتی، بلکہ ماں باپ کے ہاتھ پاؤں دھو کر یہ اولاد پیتی ہے۔ کون سی اولاد؟ جس کی آپ دینی تربیت کریں گے، جس کو آپ کہ حضور کا عاشق بنا کر جائیں گے، حضور کا غلام بنا کر جائیں گے، جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت چھوڑ کر جائیں گے۔ آپ دیکھیں یہاں بچہ باپ نے تربیت نہیں کی، باپ کا تو پہلے انتقال ہو گیا، بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، مگر آج پہلی مرتبہ استاد کے پاس جا کر اس نے بسم اللہ پڑھی تو اللہ کریم کی رحمت کو اتنا جوش آیا، اتنی حیا آئی کہ اس کے باپ کو اگرچہ اس کے برے اعمال کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا مگر ایک بچے کے رحمان اور رحیم پکارنے کی وجہ سے اس کی قبر سے عذاب کو دور کر کے اسے جنت کا باغ بنا دیا۔ آپ سوچیں جس بچے کی تربیت نہیں ہوئی مگر اس بچے نے رحمان رحیم کہہ کر پکارا تو یہی بچہ اپنے باپ کے لیے قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنا، تو وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو اولاد کی تربیت کر کے جائیں گے، اولاد کو نیک بنا کر جائیں گے، اولاد کو نماز سکھا کر جائیں گے، تلاوت قرآن سکھا کر جائیں گے، اسے اللہ رسول کا عاشق بنا کر جائیں گے۔ جب ماں باپ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر جائیں گے تو اللہ کریم اس نیک اولاد کی وجہ سے ماں باپ کی قبر کو بھی جنت کا گلزار بنا دے گا۔ ہاں اللہ کریم اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اگر ماں باپ خود اگرچہ گناہگار ہوں مگر اولاد اگر نیک چھوڑ کر جاتے ہیں تو یہ نیک اولاد قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت کا ذریعہ بھی بنتی ہے، ماں باپ کے لیے جہنم سے رکاوٹ بھی بنتی ہے اور اپنے ماں باپ کو جہنم سے آزاد کروا کر انہیں جنت میں بھی داخل کرواتی ہے۔